بلٹن میں خوش آمدید۔ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ عمران خان ہمت کرو، میدان میں آؤ، اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کراؤ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو چیلنج دے دیا۔ مسلم لیگ نون اپنے قائد کو بھی جی آیا نو کہنے کو بے قرار ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے شاندار استقبال کی تیاریاں آج سے شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں میاں صاحب کا استقبال الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا۔ جب انتخابات کا اعلان ہوگا تو نواز شریف پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی۔ ہمارے کارکن اپنی یونین کونسل کے نام اور بینر کے ساتھ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور پہنچیں گے، اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا۔ یونین کونسل لیول تک کمیٹیز بنے گی۔ میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں، اسمبلی توڑیں۔ آپ نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ کو چھپنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان صاحب دیکھ لیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے اور آپ آئے نہیں ہیں۔ ہم تیار ہیں، آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں۔ اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں۔ معاشی اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ دفاعی استحکام بھی ہماری ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملکی نظام میں عدم توازن تب پیدا ہوتا ہے جب ہم آئین کے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم میں عدم توازن تب آتا ہے جب ہم آئین کے تحت دیے ہوئے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں۔ عدلیہ اپنے حدود میں نہیں رہتی، انتظامیہ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے، مقننہ تو ویسی بھی یتیموں کی طرح کا ایک ادارہ بن گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے سوسائٹی ایک مضطرب سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اگر مجھے ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، اگر مجھے اس ملک کے اندر معاشی استحکام چاہیے، تو مجھے اس ملک کے اندر دفاعی استحکام بھی چاہیے۔ یہ بھی میری ضرورت ہے۔ اور نیک نیتی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر رہا ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا برطانوی اخبار ڈیلی میل کی معذرت پر تبصرہ۔ مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں۔ تو یہاں لندن کا جی پلیز اب ہم تو دیکھیں نہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے، اور کبھی بھی جو نیک نیتی ہے نا جی وہ رائیگاں نہیں جاتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغام کی بات کرتے ہیں۔ سیاست میں کرپشن کو انتقام کا ذریعہ بنانے کا رواج ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد کرپشن کے عالمی دن پر پیغام دیا۔ کہا گزشتہ دور میں کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر سیاسی حریفوں کو قید کیا گیا۔ بدعنوانی روکنے کے لیے سیاسی حلقوں کو واضح روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن کی شرح نیچے آئی، جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دی۔ شفاف طریقے سے اربوں ڈالرز کے سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے۔ ہم آج پاکستان سے کرپشن کے ناسور کے خاتمے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن پر عوامی تاثر کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے چاروں صوبوں کے عوام کی رائے پر مشتمل سروے 2022 جاری کر دیا ہے۔ نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے مطابق بدعنوانی کی فہرست میں پولیس کا شعبہ پہلے نمبر پر آیا ہے۔ عوام کے مطابق دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کرپشن ٹینڈرنگ اور ٹھیکیداری کے نظام میں پائی جاتی ہے۔ پاکستانیوں نے عدلیہ کو تیسرا کرپٹ ترین ادارہ کہا ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم چوتھا کرپٹ ترین شعبہ ہے۔ قومی سطح پر پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے شعبوں میں زیادہ کرپشن ہے۔ 40% عوام کا کہنا ہے کہ یہاں سڑکوں کی تعمیر کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے۔ 28% عوام کے مطابق بجلی کی بلا تعطل رسائی کے لیے غیر قانونی طور پر پیسے لیے جاتے ہیں، جبکہ
17% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ صاف پانی تک رسائی کے لیے راشی افسران کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے کے مطابق 45% لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے قائم اداروں کا کردار غیر مؤثر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بدعنوانی کا بازار گرم ہے۔ بدعنوانی کی 3 اہم وجوہات پوچھی گئیں تو 31% عوام نے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کو کرپشن کی وجہ قرار دیا، 26% عوام نے حکومت کا ذاتی فائدے کے لیے ریاستی اداروں کے استعمال کو بدعنوانی کی وجہ کہا، جبکہ 19% لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومتی نااہلی کرپشن کا باعث بنتی ہے۔ عوامی سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 70% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دوران امداد کی تقسیم میں شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے عوام یعنی کہ 82% سمجھتے ہیں کہ متاثرین سیلاب کے لیے آنے والی امداد اور فنڈز میں کرپشن کی گئی ہے۔ بلوچستان میں 68%، سندھ میں 67%، جبکہ پنجاب میں 62% لوگوں نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کی امداد کرپشن کی نظر ہو گئی۔ کرپشن کیسے روکی جائے؟ یہ ہے $1 ملین کوسچن، اور اس سوال کے جواب میں 33% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ کرپشن میں ملوث افراد کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ 28% عوام کے مطابق تمام سرکاری افسران، سیاستدانوں اور ججز وغیرہ کو اپنے اثاثے عوام کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کی اکثریت یعنی کہ 64% افراد نے کہا ہے کہ مئی 2019 میں ہونے والے IMF معاہدے سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، خیرپور کے علاقے گمبٹ میں 4 ماہ سے سیلاب کا پانی کھڑا ہے، قبرستان بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو میت کی تدفین کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تدفین کے لیے لوگوں کو پانی سے گزر کر میت دوسرے علاقوں میں لے جانا پڑ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ خیرپور کے علاقے گمبٹ میں 4 ماہ سے سیلاب کا پانی کھڑا ہے، یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ قبرستان بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسے میں لوگوں کو میت کی تدفین کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے حالات اور نہ جانے کیا کیا وقت کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں موسم سرما میں بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ متاثرین کو چھت کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں بھی ہمیں سیلاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑنا، وزیر اعظم نے ٹویٹ کرتے ہوئے ملک کے تمام مخیر حضرات سے بڑھ چڑھ کر حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ انسداد کرپشن کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سیاسی مخالفین کو چھوڑ کر اتحادی عمران خان کو آئینہ دکھا دیا۔ بولے خان صاحب اپنے سوا کسی کو دیکھتے ہی نہیں، نہ وہ کرنے دیتے ہیں نہ پہنچنے دیتے ہیں۔ دیکھیے قاسم ارشد کی رپورٹ۔ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب۔ کرپشن کے عالمی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اداروں کو کرپشن سے پاک کرنے کے راہ گلابتے رہے۔ کہا کہ پاکستان میں منظم نظام کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن کی روک تھام کی جا سکے۔ کچھ قوانین جو ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں، کچھ قوانین کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے ان سے کہا ہے آپ لائیں، انشاءاللہ گورنمنٹ کو پنجاب آپ کی پوری سپورٹ کرے گی۔ پرویز الہی شرکا سے خطاب میں طنز و مذاق کے تیر بھی چلاتے رہے۔ اس بار ان کا نشانہ سیاسی حریف نہیں بلکہ اتحادی عمران خان بنے۔ عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے انہوں نے ذرا نہیں دیکھا سوائے اپنے آپ میں، ان کے اپنے لوگ ہیں، ان سے اگر بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی کہ سانو نہیں کرن دیندے، ساڑھے تک پہنچنے نہیں دیندے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ اینٹی کرپشن کے ملازمین و افسران کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا۔ کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ قاسم ارشد، سما، لاہور۔ ادھر وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے دوسرے کو چور کہنے والوں کو آئینہ دکھا دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا خود ساختہ ایمانداروں کے دور میں کرپشن انڈیکس میں پاکستان ناسا کے راکٹ کی طرح بلندیوں کو چھو گیا۔ احسن اقبال نے داخلی معاشی بحران سے نمٹنا
اور ملک کو عالمی معاشی بحران سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ جو خود کو ایماندار کہتے تھے ان کے دور میں کرپشن انڈیکس میں پاکستان اس طرح گیا جیسے ناسا کا راکٹ جو ہے وہ خلا کی طرف بلندی پر جاتا ہے، اور وہ حکومت کے جس نے سب سے زیادہ شفافیت قائم کی اسے چور اور ڈاکو کہہ کے ملک کے اندر انتشار پھیلایا گیا۔ ایک ڈاکو آپ کے سامنے کھڑا ہے جس کو ہائی کورٹ نے باعزت بری کیا اور اس جھوٹے مقدمے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ ڈیلی میل کا مقدمہ جس کی سٹوری پر وزیر اعظم صاحب کی کردار کشی کی گئی، اسی ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے کہ ہم نے غلط خبر شائع کی۔ اس حکومت نے انہیں مس لیڈ کر کے غلط معلومات دے کے شائع کروائی۔ پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کی گئی۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ایک بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ہمارے اس وقت حالات غیر معمولی ہیں۔ ہمارے لیے بھی ڈبل چیلنج ہے کہ ہم نے بین الاقوامی جو معاشی بحران ہے اس سے بھی خود کو بچانا ہے، اور جو داخلی معاشی بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ سابق خاتون اول کی مبینہ آڈیو آنے پر حکومتی وزراء نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ خود کو سب کچھ سمجھنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں تھی۔ رانا ثناءاللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جھوٹ کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تو سعد رفیق نے بھی عمران خان کو گھڑیوں کی فروخت سے بچنے کے لیے جائز کاروبار کا مشورہ دے ڈالا۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے۔ مبینہ آڈیو لیک کے بعد توشہ خانہ کی گھڑیوں کے پھر چرچے، وزراء نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھ لیا۔ کل گھڑی نہیں گھڑیوں کا ذکر ہوا ہے، کل پھر ایک لیک ہوئی ہے اور ساری قوم نے سنا کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور خان صاحب کو صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب اب لگتا یوں ہے کہ آپ کا بیانیہ بھی جعلی نکلا، آپ کے وعدے بھی جعلی نکلے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے رد عمل دیتے ہوئے بیان دیا، گھڑیاں چوری کرنے والا عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کراتا رہا۔ ڈیلی میل کی معافی اعتراف ہے کہ اس جھوٹ کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی والے چور اور جھوٹے کو لیڈرشپ کے عہدے سے ہٹائیں اور کسی نیک ایماندار کو چیئرمین بنائیں۔ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ سعد رفیق نے بھی موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا اور ٹویٹ داغا، افسوس مفت خوری کے عادی مرشد کوئی جائز کاروبار کر لیتے، فورن فنڈنگ، صدقہ خیرات خوری اور گھڑیاں چوری کرنے سے تو بچ جاتے۔ ابرار احمد پر مزید خبریں بھی آپ کو دیں گے، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ جو کہ پانی میں گرے ہوئے تھے، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے تھے، 1700 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور فصلیں، کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، سڑکیں، پل، انڈر پاسز، ریلوے ٹریک، اور قصبوں کے قصبے پانی میں ڈوب چکے تھے، بجلی کا نظام درم برم ہو چکا تھا، اور کئی دیہات ایسے تھے وہاں پر پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور پھر وہاں پر جس طرح ایک اجتماعی کاوش کے ساتھ افواج پاکستان نے، آرمی نے، ایئر فورس نے، نیوی نے، پھر جو اس کام کے لیے متعین جو ادارے ہیں انڈیا میں، پروونشل ایجنسیز، گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، سب نے مل کے یکجاں دو قالب ہو کے جس طرح شبانہ روز محنت کی ہے، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا ضرور، اور اس دنیا میں بھی آپ کو اس کی ضرور ریوارڈ ملے گا، اور آپ کی بے پناہ اس کی تحسین اور اپریسیشن ہے۔ ایک بڑا ہمنگس چیلنج تھا، اور ابھی بھی اس کے اثرات سے نپٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ابتدائی کلمات کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنرل ظفر نے بہت شاندار کام انجام دیا ہے، میری ان سے زیادہ
शनासा नहीं थी, लेकिन जितना अरसा इनसे मौका मिला, कुर्बत मिली बहुत ही. I was very impressed by his work, and of course it was a complete team work. मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी टीम ने, जिस तरह मैंने कहा, कि बहुत शानदार काम किया है, और इसी तरह पावर मिनिस्ट्री में मिनिस्टर साहब और उनके सेक्रेटरी, कम्युनिकेशन में मिनिस्टर साहब, उनके सेक्रेटरी कैप्टन साहब ने बहुत काम किया. लेकिन आपकी जो सोच थी और आपकी जो विजन है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट. और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, स्पेशली building the drainage all the way to south of Sen. I think it's a wonderful idea और long overdue. इसको पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम करेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम बात करेंगे. यहाँ पर मैं एक ऑफिसर का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ. लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, who is chairman NDMA and now is probably co-commander मुल्तान. बड़ी मेहनत से काम किया उन्होंने. पॉलिटिकल साइड पे एहसन इकबाल साहब, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, सरदार रियाज सादिक साहब, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, और दर्जा बदर्जा तमाम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है. So we have a model in front of us. Now we have to fine-tune this model, and without delay we should put into action and implement this model so that we can save Pakistan and Pakistanis as much as possible from, God forbid, any further future catastrophic situation, and also prepare ourselves in real terms so that if, God forbid, if there is such situation, we are absolutely ready to meet that challenge. And of course, Maryam Aurangzeb, Minister of Information, she did a remarkable job, remarkable. Not only within Pakistan, but also outside Pakistan. She was able to make and capture very, very critical moments which were then reflected at international forums, and those were very emotional clips, and I saw for myself that even stone-hearted people, their stones got melted through these videos. So, and even otherwise, she had covered these visits wonderfully well. So I'd like to also put on record meritorious efforts, and I'm also grateful to Finance Minister for his generous contribution, and I hope one day soon we will overcome this challenge. Pakistan, infinite natural resources, bounties, and there's no end to it. Look at Reko Diq, look at other natural resources in northern areas, in Balochistan, in Sindh, in Punjab. Just to mention about Reko Diq, it has in it natural resource in terms of gold and copper, or copper and gold, to the tune of billions and billions of dollars. But as I speak, many years have passed. We have not been able to dig out even a kilo of gold or copper, but we have lost billions of dollars in terms of penalties, fees of lawyers, traveling expenses, and attending arbitration centers in Paris and London and whatnot.
nations are not built like this. Poverty will not go like this. We will not empower our society like this. It will only happen if we move towards the direction which not only Quran Kareem has set for us. Prophet, peace be upon him, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, showed us the path, and Qaid-e-Azam. That is the only way that we can find our lost position in the community of nations. There is no other way. So I think while you are doing a great job for this nation, your sacrifices are hugely respected by the people. Your institution is hugely respected by the people of Pakistan. It's extremely important that we team our efforts together and through unison and through united efforts, we march together if we have to really salvage this situation. There's no other way. Thank you very much. It's been a great pleasure meeting you. God bless you. Pakistan, Zindabad. Afaj Pakistan, Zindabad. نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر کے افسران کی خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں تقریب وزیر اعظم شہباز شریف بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کھڑی فصلیں گاؤں کے گاؤں قصبے کے قصبے ڈوب گئے, اس قدر پانی تھا اور ایسے حالات دیکھے ہیں پاکستان نے کہ پتھر کلیجہ بھی پگھل جائے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور آنے والے وقت کی تیاری کریں, یہ بھی وقت کا تقاضا ہے. ملتان ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کے ہوش اڑانے والے اسپنر ابرار احمد کہتے ہیں جو روٹ اور بین سٹوک کو آؤٹ کرنا خواب تھا. پہلے مسٹری اسپنر تھا لیکن اب لیگ سپن پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں. ہیڈ کوچ نے گزشتہ شام ہی ٹیم میں شمولیت کا بتایا تھا. ڈی جی رینجر سندھ کے زیر صدارت اجلاس. کراچی ٹیسٹ کے لیے انگلش ٹیم کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بڑی سپورٹ. چین کے صدر شی جن پنگ نے دنیا کو دو ٹوک پیغام دے دیا کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں یقین دہانی ایسے وقت میں کرائی گئی جب ریاض میں چین عرب اجلاس جاری ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. چین کے صدر نے واضح کیا کہ عالمی یا علاقائی صورتحال جو بھی ہو چین فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. چین کے صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب سے کئی تاریخ ساز معاہدوں پر دستخط کر دیے. خطے میں مشترکہ معاشی اور سیاسی پیش رفت پر بھی اتفاق رائے ہو گیا. دونوں ملکوں میں عالمی تیل کی منڈی میں استحکام کے لیے عزم کا اعادہ. چین کے صدر شی جن پنگ کا 3 روز کا دورہ سعودی عرب. دونوں ملکوں نے توانائی اور سرمایہ کاری کی تاریخ ساز معاہدے کر لیے. سعودی عرب ویژن 2030 چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے اور تجارتی شعبوں میں تعاون کے معاہدے طے پا گئے. مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر بھی دستخط کر دیے گئے. اس کے علاوہ چینی زبان سکھانے کے لیے تعاون کی ایک یادداشت پر بھی سائن ہو گئے. چین نے تیل کی عالمی منڈی میں توازن اور استحکام کے لیے سعودی عرب کے حمایتی کردار کا خیر مقدم کیا. مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب چین کو خام تیل برآمد کرنے والا ایک اہم اور قابل اعتماد پارٹنر ہے. اس موقع پر چین کے صدر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ چین کی دعوت بھی دی. اعلامیہ سے پہلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے الیمامہ محل میں چین کے صدر شی جن پنگ کا شایان شان خیر مقدم کیا. دونوں وفود میں علاقائی اور عالمی معاملات پر گفتگو ہوئی. مشترکہ پیش رفت کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. مل کر کام کرنے کا عزم کیا گیا. اس موقع پر جامعہ شاہ سعودی کی طرف سے چین کے صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی. صدر شی جن پنگ نے کہا ہے اس دورے سے عرب ملکوں سے تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے. خطے کا مستقبل تابناک ہے. اخبار الریاض میں چین کے صدر کا مضمون تعلقات کے نئے امکانات پیش کر رہا ہے.
दौरा सऊदी अरब और अरब रहनुमाओं से मुलाकातें, ये नए दौर का आगाज है। चीन से मशरक़ वुस्ता तक तरक्की की नई शाहराह है, ताउन का नया सिलसिला है जिसे मिलकर कामयाब बनाना है। अखबारुर रियाज में चीनी सदर शी जिनपिंग का तारीख साज मजमून। उन्वान है कैरिंग फॉरवर्ड अ मिलेनियर ओल्ड फ्रेंडशिप एंड जॉइंटली क्रिएटिंग अ बेटर फ्यूचर, यानी 1000 साल पुरानी दोस्ती में पेशरफ्त और मुस्तकबिल की मुश्तरका सूरतगिरी। शी जिनपिंग लिखते हैं, मैं सऊदी अरब आया हूँ ताकि अरब दोस्तों को ज्वाइन करूँ और हम मिलकर माजी के गहरे ताल्लुक को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकें। ये चीन और अरब दुनिया के ताल्लुकात में नए दौर की इब्तिदा है। शाहराए रेशम के कदीम कारवानों से जदीद रोड एंड बेल्ट तक ये इश्तराक का शानदार इजहार है। हालिया बरसों में चीन और खलीज ताउन मुमालिक ने तामीरी ताल्लुकात में कामयाब पेशरफ्त की है। चीन खलीज ताउन तंजीम का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और आइंदा भी कलीदी किरदार अदा करता रहेगा, और चीन इस दौरे को सऊदी अरब से जामे स्ट्रेटेजिक इश्तराक के लिए ज्यादा से ज्यादा कम बनाएगा। कैवान सदर के जरिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राबतों का सिलसिला जारी है। इसाक डार की आरिफ अलवी से पैदर पे मुलाकातों के बाद इमरान खान ने भी अपना नुमाइंदा ऐवान सदर भेजने का फैसला कर लिया है। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन PTI के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज हफ्ते को मुलाकात करके इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। साथ ही क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात, असम्बलियों की तहलील और इसाक डार की मुलाकातों पर भी बात होगी। रेकोडेक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, कानून के मुताबिक है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने माहिरीन की राय लेकर मुआहदा किया। बलूचिस्तान असम्बली को भी एतमाद में लिया गया। अदालत उज़्मा ने रेकोडेक सदारती रेफरेंस पर राय का इजहार कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी बिल $500 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी पर लागू होता है। इमरान खान को मुबैना बेटी टैरियन की मालूमात छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्री एडमिशन नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की नाअहली की दरखास्त पर 3 समातों के बाद उठने वाले सवालात पर इमरान खान से भी जवाब तलबी कर ली। उनके वकील के साथ इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत का मौकफ भी सुना जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्री एडमिशन नोटिस जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त में मियां वाली से मुंतखब रुकने असम्बली इमरान खान की नाअहली की इस्तदा की गई है। दरखास्त के मुताबिक इमरान खान ने अपने बच्चों की तफसील में 2 बेटों का जिक्र तो किया, लेकिन एक बेटी की मालूमात छुपाई। दरखास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा कि अदालत इस मामले को देख सकती है। खान साहब हमेशा इसको डिनाई करते आए हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन कैलिफोर्नियन बार के अंदर जो उन्होंने उसकी गार्डियनशिप केस के अंदर जो एफिडेविट जमा कराया था, हमने उसको वहाँ से मंगवाया, उसको टेस्ट कराया पाकिस्तान एम्बेसी से। एफिडेविट उन्होंने लाहौर से इशू करके भेजा तो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैव द जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन दिस मैटर। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन के वकला आइंदा समात पर दरखास्त के काबिल समात होने पर अदालत की मुआवनत करें। कराची समेत सिंध की 22 जेलों में HIV की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हामिदुर रहमान, क्या आदाद शुमार सामने आए सबके बाद में, इसकी स्क्रीनिंग के बाद में? हाँ जी, देखिए कराची और हैदराबाद की जो जेल है, यहाँ पर 26 HIV के मुस्बत केसेस पाए गए। ऐसा कहना है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल HIV एड्स का। इस हवाले से डॉक्टर इरशाद काज़मी का कहना है कि जो कराची की 4 जेलें वहाँ पर 5141 कैदियों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिनमें एक खातून समेत 22 कैदियों में जो है वो HIV पॉजिटिव निकले। इसी तरह हैदराबाद की जेल में जो है वो 2000 से ज्यादा 2193 कैदियों की स्क्रीनिंग की गई थी, जहाँ पर 4 कैदी जो है वो HIV पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह नवाबशा और मीरपुर खास की जेलों में भी स्क्रीनिंग की गई, जहाँ पर अब तक जो है कोई कैदी कोई भी जब मुज़्ज़त नहीं पाया गया। इसी तरह जो है वो जो खातून है वो एक गैर मुल्की खातून है, कई वर्ष से जेल में मौजूद थी। उन समय जो 21 मर्द जो है वो कराची की सेंट्रल हामिदुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने आदाद शुमार बताए। और अब आपको बताएं, कराची के नौजवान अजलान ने अपनी दुल्हन को शादी के मौके पर गधे का बच्चा तोहफे में देकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। ये नौबिहाता जोड़ा समा के नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद के साथ मौजूद है। उनसे इस दिलचस्प और मुनफरिद तोहफे की कहानी जानते हैं। जी रेहान, बताइएगा।
जी हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट ने तहलका मचाया हुआ है और हर एक की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और वो जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अजलान ने अपनी शादी के मौके पर अपनी दुल्हन को गधे का तोहफा दिया, यानी गधे का एक छोटा सा बच्चा है उन्होंने दिया, और उनका कहना है कि गधे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने शादी के तोहफे के तौर पे गधे को पसंद किया। मेरे साथ इस वक्त अजलान और वरीशा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस दिलचस्प और अनोखे तोहफे के बारे में। वरीशा ने एक दफ़ा जिक्र किया था, मैंने पूछा था कि आपको कौन से एनिमल्स में कौन सा एनिमल्स पसंद, तो इन्होंने बताया मैंने बोला था कि मुझे सबसे अच्छे बेबी डोंकीज लगते हैं। हाँ, तो इन्होंने जब मंगनी के जब हमारी हो गई तब इन्होंने बताया था कि इनको गधे के जो बच्चे होते हैं बेबी डोंकीज वो बहुत पसंद है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी क्योंकि मेरी वालदा को भी जो है वो गधे के बच्चे बहुत पसंद है। एक और बात ये कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार आपने जो है गधे के बच्चे को उसकी माँ से अलहदा कर दिया, ये कहाँ की इंसानियत हुई। तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने गधे का बच्चा लिया ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ में उसकी वालदा को भी लिया है, तो गधे की जो माँ है वो भी मेरे साथ है। कि जो आपको तोहफा मिला है बहुत ही मुनफरिद, शायद दुनिया में या पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये वाहिद मिसाल मेरे सामने। तो आपने कोई नाम भी इसका रखा है? हम अभी एक्चुअली नाम के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी उसका नाम हम मफिन रखें या तो कैरमल इस तरह का, लेकिन अजलान कह रहे हैं कि उसका नाम गुड्डू रखें। गुड्डू देसी नाम है ना, देसी नाम थोड़ा सही रहता है, मतलब मार्शमेलो, कैरमल, मफिन थोड़ा अंग्रेजी हमारे का, तो मे बी आई देसी गुड्डू, वी विल सेटल फॉर गुड्डू। बिल्कुल सही है। अब आपने क्या सोचा है कि आप गुड्डू का क्या करेंगी? गुड्डू को हम लोग बहुत अयाज गधा बनाएंगे, हम उसको डोंकी कार्ट नहीं बनने देंगे, वो रहेगा फार्म पे, रिलैक्स करेगा, चिल करेगा, खेलेगा, कूदेगा, बस। जो पॉजिटिव मैसेज इसके अंदर है वो है एनिमल राइट्स का। जानवर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत काम आते हैं और उनके बगैर ज़िंदगी में हम चल भी नहीं सकते। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और ज़िंदगी के हर मरहले पे हमें उनको अपने साथ शामिल रखना चाहिए। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।